المصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں نے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی ذو الحجہ کا عظمتوں رحمتوں برکتوں معافیوں اور بخششوں والا مہینہ
جاری و ساری ہے اور اس ماہ مکرم کی عظیم اور بڑے مرتبے والی عبادات خاصہ جو صرف اس مہینے کے اس ایام کے ساتھ خاص ہے وہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ ایام گزرے ہیں اور ان ایام کے اندر بالخصوص تکبیرات پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور تکبیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود کئی جگہ مرتبہ ارشاد فرمایا، کئی جگہ پر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس کے اس انعام پر اس کی کبریائی بڑھائی بیان کیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑھائی ایسے بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا ہمارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادات کے اندر ان دنوں میں تو خصوصاً عید کی نماز میں تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک رکعت میں 3 ہے، دوسری رکعت میں 3 ہے، 5 دن اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فرض نماز کے بعد ہر مسلمان بالغ عاقل بالغ پر لازم کر دیا جس پر نماز فرض ہے کہ ایک مرتبہ مہینے بڑھائی ضرور بڑھائی بیان کرنی ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ صرف ان دنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میری اور آپ کی جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر بلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ اذان کے اندر جو نماز کا بلاوا ہے وہ یہاں سے جا کے شروع ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جائیں، لیکن اس سے پہلے اللہ اکبر ابتداءً 4 مرتبہ، پھر آخر میں 2 مرتبہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی نماز جب تک ہم اللہ اکبر کہہ کے نہیں شروع کرتے تو نہیں شروع ہوتی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جب ہمارا ایک رکن پورا ہوتا ہے تو اگلے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ اگر ہم نے پڑھی ہے بولی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے تو فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ بلائی امام صاحب نے فاتحہ اور سورۃ خود ہی پڑھی ہے، لیکن جب رکوع میں جانا ہے تو پھر اللہ اکبر، اسی طرح سجدے میں جانا ہے تو پھر اللہ اکبر، سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے واپس بیٹھنا ہے اللہ اکبر۔ یہ ہر ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کاموں میں دیکھ لیجئے، سجدہ تلاوت کو دیکھ لیجئے اللہ اکبر سجدہ، نماز جنازہ کو دیکھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی کبریائی کے اظہار کا ہر وقت یاد کروایا ہے۔ اگر مقصود و غیر مقصود کو دیکھیں تو اذان میں صرف یہ ہونا چاہیے تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، اتنا کافی تھا، لیکن پہلے رب کی کبریائی ہے۔ اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں، یہاں تک تو ہم ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کی بڑائی میں پھر وہ رحمت میں بھی سب سے بڑا ہے،
وہ پیار کرنے میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ تخلیق ترزیق میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ ہر اعتبار سے ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک ہے بڑا کہنا، اگلا سٹیپ ہے بڑا ماننا، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ جو ہے نا اس کو حقیقتاً اندر سے بڑا سمجھنا۔ ہم بڑا کہتے بھی ہیں، اللہ اکبر کی جتنی بھی میں نے مثالیں دی ہیں، جانور بھی ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، جو دن چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے عرض کرنا تھا کہ بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ میرے رب کی بڑائی بیان کی ہے، عقلاً مانتے بھی ہیں، تبھی تو ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ لیکن کبھی ہمیں رب سب سے بڑا لگا بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسی کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ اکبر کہتے بھی ہیں، عقل سے مانتے بھی ہیں، اگر نہ مانے تو مسلمان نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ہمیں اس کہنے کے ساتھ، اس ماننے کے ساتھ، وہ اپنی کبریائی کے ساتھ بڑا لگتا بھی ہے کہ نہیں؟ سارے کہیں گے بالکل بڑا لگتا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے عمل، ہمارا وجدان، ہماری کیفیت، ہمارا رد عمل، ہمارا ریئیکشن اس بات کے خلاف ہے۔ ہمارے اعمال اس بارے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا لگتا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، عقل سے مانتے بھی ہیں، جاننے اور ماننے کے بعد وہ اس کا بڑا محسوس ہونا، اس کی کبریائی کا ہمارے اوپر اثر ہونا، یہ بات اصل بات ہے۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ میں گھر میں مثال کے طور پر لیٹا ہوا تھا، مسجد سے آواز ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، پھر ایک دفعہ نہیں 4 مرتبہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ بات ایک دفعہ بھی کر دی جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے کانوں میں آواز ہے، میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، دل نہیں کر رہا تھا اٹھ کے مسجد جانے کو، میں سویا رہا، تھکا ہوا تھا، چلو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے ٹائم پڑھ لوں گا، خیر انتظار کر لوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نماز کا پورا ٹائم گزارا اور مسجد میں نہیں آیا، مثال دے رہا۔ اب یہاں پر غور کریں گے کہ جس اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، میں نے اس کو مانا بھی ہوا ہے، جانا بھی ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ مجھے بڑا لگتا بھی تو میں گھر میں سویا رہتا یا اس بڑے کی کبریائی کے آگے سر جھکا کر اپنی تھکاوٹ، اپنی خواہش، اپنی نیند پیچھے چھوڑ کر اس کے گھر میں پہنچا۔ اگر تو مجھے بڑا لگ رہا ہوتا تو میری جرأت نہ ہوتی کہ میں گھر میں لیٹا رہ جاتا۔ اس نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک طرف میری بات ہے، میرا تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا اگر میں سچ بولتا ہوں تو میری شخصیت کے خلاف ہے وہ بات، یا میں اگر سچ بولتا ہوں تو وہ چیز جو تھوڑی اچھی بک رہی ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔ یہ تھوڑا تھوڑا میرا مفاد ہے۔ اب اگر مجھے وہ اکبر لگے گا تو میری جرأت نہیں ہوگی کہ میں اپنے مفاد کی خاطر اس کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو ترجیح دے دوں۔ اگر مجھے وہ بڑا جانتے ہوئے لگے گا نہیں تو میں کہوں گا خیر ہے، تھوڑا جھوٹ بول لیتا ہوں تو 4,000 10,000 50,000 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا۔ 2 مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال
میں میری بہن، میری بچی، میری بیٹی، میری ماں گھر سے باہر نکلنے لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات اور کئی رکوعوں میں ارشاد فرمایا پورے رکوع کے مومن عورتیں پردہ کیا کریں، اور سب سے بڑا گھرانہ جو عزت اور غیرت اور اہمیت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا کیا کرو، یعنی پردہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے۔ اب میں نے اگر مانا ہوگا اکبر کو اکبر، تو میری بہن، میری بیٹی جو میرے اختیار میں ہے، جن کا رب نے میرے سے پوچھنا ہے، جو رب نے مجھے امانتاً حوالے کی ہے، اگر میں نے رب کو بڑا جاننے اور ماننے کے ساتھ مجھے بڑا لگ بھی رہا ہوگا تو میری ضرورت نہیں ہوگی کہ میں ان کو اتنی دلیل دے دوں کہ رب نے جس کام سے روکا ہے تو مجھ کو بھی کر گزرا۔ لیکن جب میرے دل میں رب کی بڑائی اس طرح سے نہیں ہوگی تو خیر آئے گی، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، باقی دنیا بھی تو ایسے ہی ہے، اور بھی تو چیزیں ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے، بعد میں کر لیتا ہے، سو پانے ہیں بندے کے پاس۔ اگر رب بڑا لگا ہوتا تو اس کے حکم سے بچنے کا کوئی چارہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں گھر میں اللہ اکبر کی آواز آئی، کہنے کو تو میں نے اس وقت پر مانا ہے، لیکن اس وقت میں نے اپنی خواہش کو اکبر مانا ہے، اس کو اکبر مانا ہے، لیکن مجھے اپنی خواہش، اپنی ذات، اپنا آرام یہ بڑی لگی ہے، اس کی ذات بڑی سچ جھوٹ کی بات ہے، نظر کی بات ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے منع کرتا چیزیں ہیں ان میں سے جب میں نے اپنے آپ کو پریفر کیا ہے، اٹس مین کہ میں نے اس کو مانا بھی ہے، جانا بھی اکبر ہے، لیکن عملی میدان میں میں نے بڑا اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ترجیح میں نے اپنے آپ کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نعرے لگانے میں تو اللہ کی تقدیر پڑھنے میں بڑے آگے ہیں، لیکن ہم نے رب دلی طور پر اس کی کبریائی اتنی بھی نہیں لگتی جتنا اپنے سے بڑے بھائی یا بڑے کسی بڑے رشتے کی لگ رہی ہوتی ہے۔ والد ہے نا، اگر بیٹے کو کہتے بیٹا کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، اگر والد کا کنٹرول اچھا ہوگا گھر میں اور بیٹے کے اندر حیا ہوگی، وفادار ہوگا، تو کیا والد کے منہ سے آگے پیچھے ہو سکے گا؟ اگر ہو جائے، انسان ہو بھی جاتا ہے، تو کیا وہ سکون سے رہے گا گھر میں یا کام پر ہوگا؟ یار ابا جی کو پتہ لگ گیا تھا کام سے بڑا خراب ہو گیا، پریشان ہوگا نا۔ یہ تو ایک والد ہے، انسان ہے، تو کیا ہم رب کی نافرمانی کر کے اتنا بھی پریشان ہوتے ہیں جتنا ایک بیٹا اپنے باپ کی حکم پوری کے بعد ٹینشن میں ہوتا ہے؟ نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، غفور الرحیم ہے، باپ بھی تو شفیق ہے نا، لیکن اس کا پتہ ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے، یا وہ مارے گا، یا وہ ناراض ہوگا، یا وہ سہولیات میرے سے چھین لے گا، تو اس کے اندر بڑائی ہے نا باپ کی، تو اندر سے اس کو خوف لگا ہوا ہے، کوئی چیز بھی کھل کے اس طرح سے نہیں کر پاتا، ہر چیز میں ابو جی کا خوف ہوتا ہے، اپنے جیسا انسان ہے۔ اگر بندہ رب کو اتنی بھی ترجیح دے تو وہ اتنا بے باک نہ ہو جتنا ہم ہو چکے۔ آئیے ذرا ان لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جو زبان سے اکبر کہتے بھی تھے، عقل سے مانتے بھی تھے اور دل سے رب کو بڑا چاہتے بھی تھے۔ ان کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا عالم کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی سنت کو زندہ کیا گیا اور اس مہینے میں خصوصاً آپ کے گھرانے کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پر ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پریفرنس کی بات دیکھیے، ترجیح کی بات دیکھیے، اکبر کی بات دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واقعہ مشہور ہے، میں صرف برکت کے لیے قرآن سے دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیارا بیٹا بڑھاپے میں
اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خوبصورت ہے کیونکہ بیٹا بھی نبی ہے اور نبی وسلم نے اپنی مثال آپ کو عطا ہے۔ کیا ہوا؟ قرآن کریم کہتا ہے، سورہ صافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 99، اور اس کے بعد آگے پھر 100 101 ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ نیک پتر عطا فرما، رب هب لی من الصالحین۔ اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار تحمل والے نیک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ فلما بلغ معه السعی، فرمایا جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ تھوڑا چلنے پھرنے لگ گیا، ادھر اور دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرمایا بیٹا میں نے خواب لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہنے لگا جی آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو آرڈر ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، سے پائیں گے۔ اب بیٹا تو چھوٹا سا ہے، ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہے، اللہ کے نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے لیکن عمر تو چھوٹی ہے ابھی، لیکن صرف بات یہ ہے کہ کیا کبریائی بڑائی کی بات ہے۔ اگر تو بڑا جانا ہے اپنی خواہش کو، اگر پریفر کرنا ہے اپنے پیار کو، اپنی اولاد سے محبت کو، اس ریلیشن کو، پھر تو اللہ کے سامنے عذر پیش کیا جا سکتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بیٹے تو اس سے پہلے کبھی کسی نے ذبح نہیں کیے، بہت پیارا ہے، دیا بھی تو نے بڑھاپے میں ہے، تو یا اللہ تو معافی عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً درخواست کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخواست کو کبھی رد نہ فرماتا، لیکن جب کبریائی ہے، جب رب کو بڑا مانا ہے، جب اندر سے مانا ہے کہ وہ بڑا ہے، صرف جانا نہیں، صرف کہا نہیں، بڑا لگا ہے، جب اس کو ان کو لگا ہے تو پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلانا مشکل نہیں لگی، اور بیٹے کو ذبح ہونا بھی مشکل نہیں لگا، اس لیے کہ دل سے رب کو بڑا مانا تھا کہ وہ جو سب سے بڑا ہے اس کا حکم ہے، اور اس کے حکم کو بھی بطور مشہوری نہیں، ایک ہوتا ہے ڈنڈے کے زور میں ماننا اور ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ ماننا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے جن کو رب دل سے بڑا لگتا ہے ان کو رب کی باتیں، رب کے احکام بوجھ نہیں لگتے، بلکہ وہ خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے مالک نے مجھے اس کام کے لیے حکم دیا ہے، اتنے بڑے مالک نے مجھے اس کام کے لیے حکم دیا ہے۔ وَكَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے جب دونوں نے سر جھکا لیا، یعنی اسلمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً سر جھکا لیا، فلما اسلمہ دونوں نے اندر سے مان لیا کہ وہ اکبر ہے، اس کا حکم ماننا ہی کامیابی ہے، اور یہی بڑائی ہے، یہی تو رب کی کبریائی ہے۔ اگر کرنی اپنی باتیں ہیں اور نعرے رب کے مارنے تو یہ کون سی بڑائی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام و مرتبہ بھی دیکھیے، مقام و مرتبہ بھی دیکھیے، فرمایا جب دونوں نے ایسے کر لیا
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ رب کی رحمت کو جوش آیا کہ ابراہیم ایسے بھی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلائی جا سکتی ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے یقیناً اپنی خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تو نے اپنے خواب کو، ابراہیم علیہ السلام کو تو رب کا خواب اتنا درجہ دلوا گیا، مجھے اور آپ کو جانتے ہوئے رب کے احکام میں کیا رب لگتا ہے، نظر آتا ہے، ابراہیم کا اثر ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اوپر۔ یہی فرق ہے، اسی وجہ سے آج میری اور آپ کی سنی نہیں جاتی، کیونکہ ہم زبانی طور پر کہتے تو ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کرتے تو ہم وہ ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، چھوڑتے ہم وہ ہیں جو ہمیں برا لگتا ہے۔ کبھی رب کو اچھا لگتا ہوا ہم کریں اور رب کو برا لگتا ہوا ہم چھوڑ دیں، تو پھر اللہ کہتا ہے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم پھر میں نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کا امام بنا دیا۔ پھر رحمت خدا برستی ہے تب جب بندہ دل سے رب کو بڑا مانتا ہے، اور یہ خود سے مانا نہیں جاتا، یہ کسی ایسے ماننے والے کے پاس بیٹھنے سے مانا جاتا ہے جس نے خود مانا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق اکبر نے رب کو بڑا مانا نا، کیسا بڑا مانا؟ محبوب گود میں آرام کر رہے ہیں، سام ڈس رہا ہے، رب کا محبوب ہے، اتنی بڑی ذات کا اتنا بڑا محبوب ہے، جان کی پرواہ نہیں کی، نسوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنا بڑا مانا رب نے فرمایا کائنات میں نبیوں کے بعد تیرے سے بڑا اور کوئی نہیں، یہ وہ مالک کو رکھتا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنا تگڑا بندہ ہے کفر کے اندر، لیکن جب محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑ گئیں، اتنا بڑا ہو گیا اسلام میں، رب کو اس کی باتیں اتنی اچھی لگنا شروع ہو گئی، رب کہتا ہے بولتا عمر ہے، یعنی بات جو سیدنا فاروق اعظم کے منہ سے نکلتی اللہ تعالیٰ وہی بنا کے نازل فرما رہا ہے۔ اس لیے کسی ماننے والے کے پاس بیٹھنے سے رب کو بڑا ماننا آ جاتا ہے، اور جب تک رب بڑا لگتا نہیں، زبانی اللہ اکبر کہنے سے جو اس نے چیزیں لازم کی وہ تو ہو جائیں گی، لیکن جب تک دل سے بڑا لگے گا نہیں تو اس دل پر، اس بندے پر رب کی بندگی کا رنگ چڑھے گا نہیں۔ جب تک یہ بندہ نہیں بنتا اس وقت تک یہ اپنے پیدائش کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا کہ رب نے اس کو یہاں بزنس کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، یہاں پر حکومتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لوگ انسانی معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ رب کا بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت بندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔